درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑا ہی ایمان افروز میں نے آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے۔ بزرگان دین نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو بڑے شان سے نقل کیا ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا مگر غریب بھی تھا، بال بچوں والا بھی تھا، غریب بھی تھا۔ اچانک رات کو اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا جان بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں۔ حدیث پاک پہلے سنا دیتا ہوں، پھر اس واقعے کو دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص پریشانی میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اب اس کے پاس پریشانی تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو کہا دیکھو کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں آؤ سب مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تو لگی، آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، تمہارے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے سوچا کہ جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں فائر ورشپر کو، آگ کی پوجا کرنے والے۔ کنفیوز کہ نبی پاک مجھے اچھا سلام بھی دیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا سلام بھی دینا اسے۔ کہ پیارے آقا ایک غیر مسلم کو سلام بھجوائیں گے اور مجھے اس کے پاس بھیجیں گے؟ کنفیوز، درود پاک پڑھتے پڑھتے پھر سو گیا۔ پھر سویا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا میرا اشارہ اسی کی طرف ہے، جا کر میرا سلام دو اور اس کو کہو تمہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے میری مدد کرو، اور تمہارے لیے جو دعا مانگی گئی تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ اگین ویری کنفیوزڈ کہ یار پیارے آقا ایک مجوسی کو، ایک غیر مسلم کو سلام بھجوا رہے ہیں۔ اچھا نبی پاک کا خواب میں دیدار کا فارمولہ آج سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے نا، یعنی اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر خود ارشاد فرما دیتے ہیں، اپنا نام ارشاد فرماتے ہیں، یا کوئی خواب میں بتاتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا، شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس بندے کو یہ مسئلہ پتا تھا کہ یار خواب میں اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے تو ہے تو یہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ جناب ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مجوسی کے پاس، اس فائر ورشپر کے پاس پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو وہ ون آف دا بلینئر آف دیٹ ٹائم تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے۔ اکیلے میں بیٹھے، کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا۔ وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے، اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو
میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں, تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے, اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے, وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی بھائی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے, تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا, واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو, میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح, مجھے تو بتائیں بات کیا ہے, ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا, تمہارے نبی کو نہیں جانتا, اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں, مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی, بہت بڑی دعوت کی, بہت بڑا کھانا کیا, پورے شہر کے لوگ آئے, بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے, ساری رات خوشبو آتی رہی, ہمیں کھانا نہیں بھجوایا, ہم بھوکی سو گئیں, حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے, مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے, اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا, میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو, کپڑے تیار کیے, کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے, کھانا بھی بھجوایا, کپڑے بھی بھجوائے, اب بچوں کھانا کھا لو. کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں, ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے, ہماری مشکل آسان کی ہے, بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے, اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی, 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی, 50% اپنے لیے رکھی تھی, اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی, یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں, جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے, وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں, خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں, میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا, اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما, کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر, کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں, اپنے خرچے کم کریں, اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں, تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت, سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. میں مشورہ دوں گا, میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا, ان کی آل کی خدمت کیا کرو, وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%, 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں. آپ یہ کر کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی پہ کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو, آپ کے گھر پہ آئے, آپ کے بچوں کو تحفہ دے,
اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار یہ میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ ہیں؟ پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا۔ سارے بگڑے کام سبر جانے ہیں۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں، اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے ہی نہیں دیتے، اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے، تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں، تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ، اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے، بس ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی، تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے۔ وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول کر دو، جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے ہاں، جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے۔